پیچھے کر تھوڑا سا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر، بڑائی، کبریائی، عظمت، عبودیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی کہ خود خالق کائنات کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آج کی سائنسی ترقی کے باوجود اگر ساری انسانیت مل کے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتی. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عطا کی ہے وہ نعمت گھر کی نعمت ہے. وہ ماں کی ممتا کا سایہ، وہ باپ کی شفقت، وہ بہن بھائیوں کا پیار، وہ پھول جیسی اولاد اور انسان کے لیے عزت و افتخار کا باعث انسان کے والدین. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت کو یہ درس دیا کہ دنیا میں گھر جنت کیسے بنتا ہے. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر جو ہر دور میں انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر والی نعمت جو ہے اس کے بہترین نمونے پیش کرتے رہے. پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ
اے انسان، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات میں کچھ نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں کو تم دیکھ لو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہو جائے گی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی عظمت پر دلالت کرنے والی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب رحمان ہونے کی پہچان کروانے والی اس کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تم میں سے بیویاں عطا کی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ بیویاں اس کائنات میں تمہارے لیے سکون، آرام، راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بن جائیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میاں اور بیوی کے رشتے کو ایک محبت کا رشتہ اور رحمت کا رشتہ بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جن کے پاس عقل اور بصیرت ہے، جن کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جو اس کائنات کی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یقیناً اس چیز میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ یہ گھر اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اگر اس نعمت کا ادراک، احساس اور شعور ہو جائے، انسان کو صحیح معنی میں اس نعمت کی اگر قدر ہو جائے، تو انسان اپنا سر زندگی بھر سجدے سے نہ اٹھائے۔ ذرا اس معاشرے کو دیکھیے جس معاشرے میں گھر نہیں رہ گیا، جس معاشرے میں گھر جہنم کا نمونہ بن گیا ہے، جہاں پر بچے کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا باپ نہیں ہے، جہاں پر زندگی کے دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ماں کی ممتا کا آنچل جن بچوں کو میسر نہیں ہے، وہاں پہ جا کے پوچھئے یہ گھر کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادتی، 4 چیزیں انسان کی سعادت، خوشبختی ہے، انسان کے لیے رحمت، خیر اور سعادت و برکت ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اگر کسی گھر کو جنت بنانا ہے یا اس دنیا میں جنت جیسا گھر دیکھنا ہے، تو فرمایا المرأۃ الصالحۃ، نیکی کرنے والی، اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں رکھ دینے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرنے والی، شرم و حیا کی چادر اوڑھنے والی، گھر کو قرآن مجید کی عظیم تلاوت سے جنت نظیر بنانے والی بیوی، المرأۃ الصالحۃ، نیک عورت۔ اور پھر فرمایا والمسکن الواسع، انسان کی ضرورت کے مطابق کھلا گھر۔ اور پھر فرمایا والجار الصالح، اگر کسی گھر کو جنت دیکھنا ہے تو اس گھر میں اگر پڑوسی انسان کو نیک میسر ہو گیا، وہ پڑوسی انسان تہجد کے وقت اٹھا ہے، پڑوسی کے گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز میرے گھر میں آ رہی ہے، اس کے قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، تہجد کے وقت سجدوں میں گر کے اس کے رونے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے گھر میں خیر اور برکت عطا کر دیتے ہیں۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کے تحت وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیموں کے مال کی حفاظت کی جن یتیموں کے والدین نیک تھے،
محمد بن منقادر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کی اولاد کی، انسان کے پوتوں کی، بلکہ اس پورے محلے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں جس محلے کے اندر ایک نیک انسان موجود ہوتا ہے۔ والجار الصالح، نیک ہمسایہ، اور فرمایا والمرکب الہنیء، آرام دہ سواری۔ یہ چار چیزیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے سعادت والی رکھی ہیں، جس سے انسان کی زندگی میں سعادت، خوش قسمتی، خوش نصیبی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشَّقَاوَةِ، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ اور چار چیزیں یہ انسان کی بد نصیبی ہے، یہ چار چیزیں انسان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں، یہ چار چیزیں انسان کی زندگی سے سکھ اور سکون چھین لیتی ہیں۔ فرمایا الجار السوء، انسان کا جو پڑوسی ہے وہ برا انسان ہو۔ انسان اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے، لیکن پڑوسی کے گھر سے اٹھنے والی گانے کی گندی آواز اس انسان کی اولاد کی کانوں میں پڑتی ہے، جیسے انسان کا اپنا اور انسان کی اولاد کا جو دل ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا والمرأة السوء، اور بری عورت نیک نہ ہو، دیندار نہ ہو، اللہ کے سامنے سجدوں کی اس عورت کو توفیق نہ ہو، خامد کی نعمت استعمال کر کے اسے شکر کی توفیق نصیب نہ ہو۔ اور فرمایا کہ والمرکب السوء، بری سواری انسان کو مل جائے، والمسکن الضیق، اور انسان کو تنگ، انسان کی ضرورت سے تنگ گھر جو ہے وہ اگر انسان کو مل جائے تو یہ چار چیزیں یہ انسان کے لیے بد نصیبی بن جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، یہ پوری دنیا سامان ہے، یہ انسان کے لیے آسائش، زینت، رعنائی ہے، یہ انسان کے لیے رونق ہے، یہ دنیا ساری کی ساری انسان کے لیے رنگینی، چاشنی اور لذت ہے۔ اور پھر فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس پوری دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خوش نصیبی وہ انسان کو نیک بیوی کا مل جانا۔ بلکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کاش کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سمجھ آ جائے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ المرأة الصالحہ فقد اعانہ اللہ علی شطر دینی، جس انسان کو نیک بیوی مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے آدھے دین کی حفاظت کر لی۔ جس انسان کو نیک بیوی میسر آ گئی اس انسان کا آدھا دین اس نیک بیوی کی وجہ سے محفوظ ہو گیا۔ حرام کا لقمہ کھانے لگے گا، بیوی کہے گی میں بھوکی رہ لوں گی، میرے بچے رات کو بلکتے ہوئے سو جائیں گے، سرتاج حرام لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایک دن گھر آئے، چہرے پہ غم ہے، دل میں دکھ محسوس ہو رہا ہے، بیوی نیک تھی، اچھی بیوی تڑپ گئی، کیسے نہ ہو، بیوی اچھی ہو، نیک ہو، خامد کے دکھ اور غم کو دیکھ کے تڑپے نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا سرتاج لگتا ہے آج کچھ غم ہے، بتلا دیجئے، ہو سکتا ہے غم ہلکا ہو جائے۔ کہا میری خیبر کے اندر زمین تھی اور وہ زمین میں نے فروخت کی، اس کے بدلے میں مجھے بہت بڑی مالیت حاصل ہوئی ہے، میرے گھر میں پیسے بہت ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میں جب کل قیامت کے دن
اللہ کے دربار میں جاؤں گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا طلحہ تیرے گھر میں مال بہت تھا، نبی کے شہر میں مہاجرین اور انصار بھوکے سوتے تھے، مجھے ڈر لگتا ہے میں اللہ کے دربار میں جواب نہ دے سکوں گا، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ کہا سرتاج اس میں غم کی کیا بات ہے، پیسے اٹھائیے مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیجئے۔ بیوی نے حوصلہ دیا، طلحہ رضی اللہ عنہ نے ساری مالیت ہاتھ میں لی اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکل کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی حرام کی کمائی گھر لے کے آیا، بیوی کہتی ہے سرتاج ان حرام کے لقموں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پیٹ پالنے کے لیے تمہیں اپنے لیے جہنم کی آگ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھوکے رہیں گے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ روزی دے گا، آپ پریشان نہ ہوں، ہماری وجہ سے حرام نہ کمائیے، ہم صبر کریں گے۔ یہ بیوی جو مشکلات میں ساتھ کھڑی ہو جائے، اور عورت جب کسی معاشرے میں عزم کر لیتی ہے پھر اللہ کی توفیق سے اس مرد کے پاؤں کو کوئی غم ہلا نہیں سکتا، پھر مصائب چاہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں جیسے ہوں یا سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے انسان پہ مصائب ٹوٹ جائیں، جب عورت نیک مرد کے ساتھ زندگی کی اس کشاکش میں، اس کشمکش میں جب انسان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے پھر اللہ کے فضل سے انسان کے پاؤں نہیں ڈولتے ہیں۔ فرمایا کہ اس انسان کا آدھا دین اللہ تبارک و تعالی نیک بیوی کی وجہ سے محفوظ کر دیتے ہیں، بقیہ آدھے کی فکر انسان خود کر لے۔ یہ گھر بہت بڑی نعمت ہے، یہ بیوی اور خاوند کا رشتہ، اور یہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، یہ چار چیزیں ہی گھر ہیں۔ اگر انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق کر لیا جائے تو یہ گھر انسان کے لیے دنیا میں جنت بن جاتا ہے، اور جس انسان کا گھر اس دنیا میں جنت بن گیا اللہ کے فضل سے اس انسان کو کل قیامت کے دن جنت مل جائے گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک جنت ہے، جو انسان اس جنت میں داخل نہیں ہوتا وہ کل قیامت کے دن بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ جنت ہے نیکیوں کی لذت۔ جس گھر میں نیکیوں کی لذت آ جائے وہ گھر اس دنیا میں جنت ہے، وہ گھر قبر میں جنت ہے، وہ گھر محشر کے میدان میں جنت ہے، وہ کل قیامت کے دن وہ گھر انسان کے لیے جنت اور نعمت ہے۔ اگر جنت والا گھر دیکھنا ہے تو بخاری کی اس حدیث کو دیکھ لیجئے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آتے، مصلی پہ کھڑے ہوتے، رات کا 1/3 حصہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سجدے میں جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، پھر 1/3 حصہ عبادت کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بیدار کرتے، بیوی وضو کرتی۔ کتنے خوبصورت جنت والے وہ گھر ہیں جن گھروں میں عورتوں کو تہجد کی نماز کی توفیق ملتی ہے، تو اپنی بیوی کو بیدار کرتے، وہ بیوی مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتی، سجدوں میں جاتی، اللہ کا ذکر کرتی، اور اس کے بعد بخاری شریف کی روایت کے مطابق آخری تیسرے حصے میں اپنے غلام کو بیدار کرتے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق اپنے بیٹے کو بیدار کرتے، اور رات کا آخری تیسرا حصہ بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا، سجدے کرتا۔ بتائیو بھائیو، یہ گھر جنت نہیں ہے جس گھر کی رات کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور حاضری سے معمور ہے، جس گھر کا ایک ایک لمحہ اس میں انسان کے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ بھائیو، وہ گھر اس دنیا میں جنت نہیں ہے جس گھر کے جائے نماز جو ہے وہ سجدے مشکوں سے تر ہوتے ہیں، وہ گھر جنت نہیں ہے
جہاں پر سحری کے وقت میں انسان کی اولاد اٹھ کے انسان کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتی ہے۔ بھائیو، یہ تو گھر ایسا جنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان فوت ہونے کے بعد اپنی ایک کیفیت کے اندر ہوتا ہے اور اچانک اس انسان کی حالت کے اندر بہتری آ جاتی ہے، رفعت، ترقی، بلندی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان پوچھتا ہے یا اللہ یہ مجھے اتنا بڑا مقام مل گیا، میرے درجات بلند ہو گئے، مجھے رفعت مل گئی، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں باستغفاری والدی کا لک، تیرے بیٹے نے آج تیرے گناہوں کی معافی کی دعا کی ہے۔ تو انسان کے لیے وہ گھر جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لا یفرق مؤمن مؤمنا، کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، شرط ایمان کی ہے۔ اپنے دل میں بھی ایمان کو آباد کیجئے، بیوی کے دل کو بھی ایمان سے آباد کر دیجئے، اپنی اولاد کا جو دل ہے اسے بھی نور ایمان سے منور کر دیجئے، گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا۔ لا یفرق مؤمن مؤمنا، فرمایا کوئی مومن مرد اپنی کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، فَإِن كَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا رَاضِيَ مِنْهَا آخر، اگر اسے اس کی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو کوئی دوسری عادت اس کی اچھی لگتی ہوگی۔ اگر اس کے اندر ایک کمی ہے، آپ اس کمی کو معاف کیجئے، اس سے صرف نظر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت نازل کر دیں گے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، وحسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اور اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے، تو کیا ملے گا؟ کل قیامت کے دن اس عورت کو کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا۔ جس گھر میں عورت نماز پڑھتی ہو، جس گھر میں عورت ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہو، وہ گھرانے جو ہیں بڑے خوش قسمت گھرانے ہیں۔ کوشش کیجئے ایسے گھرانے جو ہیں وہ انسان کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنے آپ کو درست کروں، اپنے بیوی اور بچوں کی تربیت کروں، تو یہ گھر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت پورے یورپ کے اندر جس وجہ سے یورپی معاشرہ بلبلا رہا ہے وہ وہاں پر گھر کی نعمت نہیں ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے۔ وہاں کی عورت کو اگر ہماری عورت کی جو کیفیت ہے پتہ چل جائے، کئی واقعات میرے سامنے ہیں، وہاں کی امیر ترین عورتیں ہماری یہ گھر کی مسکین جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے جیل کے اندر بند کر دیا۔ جب اس عورت کو ہماری عورت کی زندگی کا پتہ چلتا ہے بلا کے روتی ہے، کہتی ہے یہ زندگی ہے۔ گھر، اس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نیک اولاد اچھے گھر کی نشانی ہوتی ہے۔ گھر نیک ہو تو نیک اولاد جو ہے وہ جنم لیتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے، اور انسان کی زندگی میں جنت انسان کو اولاد کی شکل میں انسان کو مل جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے انسان کے عمل کٹ جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں، اگر جنت میں ہے تو جنت میں اعلیٰ درجات پہ انسان کو لے جاتی ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، ہاتھ سے اپنی محنت سے کما کے اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کر دیا جو دیر پا ہے، انسان کو مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اور علم ينتفع به، قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے وہ انسان اپنی اولاد کو دے گیا ہے، انسان کسی کی اولاد کو دے گیا ہے، جب تک وہ اس علم کے اثرات باقی ہے انسان کی قبر ٹھنڈی ہے، انسان کے جنت میں درجات کی بلندی ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو ہے، نیک اولاد انسان کے لیے دعا کرتی ہے تو انسان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہمارے محلے میں رہتا تھا، بہت اچھا آدمی نہیں تھا، بہت عبادات نہیں تھی، ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ آدمی برا آدمی ہے۔ میں نے خواب میں ایک دن اس آدمی کو دیکھا، میدان عرفات جیسی عظیم مقدس جگہ پر ایک بہترین کرسی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ہمارے ذہن کے مطابق اچھا آدمی نہیں ہے، اتنا بڑا اعزاز کہ میدان عرفات کے اندر تخت لگا ہوا ہے، کرسی ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا اللہ کے بندے یہ سب کیسے ہوا؟ کہا میرے غلط کاموں کی وجہ سے میں جہنم کے اندر تھا، ایک دن اچانک میرے عذاب میں کمی ہو گئی، میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا آج تیرے بیٹے نے قرآن مجید پڑھنے کا آغاز کیا ہے، آج تیرے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا عظیم نام پڑھ لیا ہے، جس کی وجہ سے تیرے عذاب میں تخفیف ہو گئی ہے۔ اور جس دن میرے بیٹے نے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ یاد کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم سے نکال دیا۔ اولاد جنت ہے، اس اولاد کو جنت بنائیے، اولاد کو ضائع نہ کیجئے۔ یہ گلدستے ہیں، یہ دل کے ٹکڑے ہیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جنت بن جائیں تو یہ پھول ہیں، ان پھولوں سے گھر کو گلستان بنائیے۔ ان بچوں کی زبانوں پہ قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر رکھ دیجئے، ان کی پیشانی جو ہے وہ چوکوں چراہوں کی نظر کرنے کی بجائے اس پیشانی کو اللہ کے دربار میں جھکنے والا بنائیے۔ اللہ کی قسم پھر آپ کو گھر میں لذت ملے گی، پھر آپ کو گھر کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ جنت کی اینٹ لگے گی۔ اور اپنا وقت گھر سے باہر نہ گزارا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، اس میں انسان کو نیند نہیں ملتی، کھانے پینے کو اچھا میسر نہیں آتا۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے، زندگی نوجوان یہ چوکوں چراہوں کی نظر نہ کر، دوستوں کی محفل میں بے وقت اپنے وقت کو بے مقصد کاموں میں ضائع نہ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا قضا احدکم نحمتہ فلیعجل الی اہلی، جب انسان کی ضرورت پوری ہو جائے فوراً گھر میں بھاگ کے جائے، جلدی گھر جاؤ، گھر سے باہر نہ رہا کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات کی سب سے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ گھر میں اولاد کو وقت دیجئے، بیوی کو وقت دیجئے، گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلاف ابو بکر و عمر کی محبت اپنے بچوں کو ایسے سکھلاتے تھے جیسے قرآن مجید سکھلایا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیے۔ یہ نہ ہو میرا اور آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلے، اس کے بعد اس کا چہرہ، اس کا لباس دیکھ کے
کسی دیکھنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر نہ آئے، دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت ڈالیے، قرآن مجید کی عقیدت ڈالیے، مسجد کے سجدوں سے پیار ڈالیے۔ بچہ باہر نکلے تو ہر بچہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگیوں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے اس دنیا کو جنت بنا دیں، ہماری بیوی ہمارے لیے اس دنیا کو جنت بنا دے، تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا، کہا اللہ ہی اس کے بچوں پہ رحم کرے۔ فضیل بن یاز رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بچے یہاں پر موجود نہیں ہیں اور ہمارے استاد محترم دعا کر رہے ہیں اللہ اس کے بچوں پہ رحم کرے۔ میں نے کہا استاد محترم کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے اس آدمی کو دیکھا یہ نماز بڑی برے انداز سے پڑھ رہا ہے، ھذا کبیرہم ومنہ یتعلمون، یہ بڑا ہے بچوں نے اسی سے سیکھنا ہے، یہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے، اولاد کو نماز کون سکھلائے گا؟ اس کے دل میں ایمان کی محبت نہیں ہے، اولاد کے دل میں ایمان کی محبت کون ڈالے گا؟ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس کی اولاد کو قرآن کون پڑھائے گا؟ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیار اور لگاؤ نہیں ہے، اس کی اولاد کے دل میں یہ محبت کون جلائے گا؟ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا گھر جنت بن جائے، اپنی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، جن کو تم لخت جگر کہتے ہو، سورج کی گرمی جنہیں نہیں لگنے دیتے ہو، ایک بچے کی سسکی پہ تڑپ کے اٹھ جاتے ہو، انہیں کیسے تم جہنم کا ایندھن بننا پسند کر لو گے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ایک واقعہ لکھا، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت شرم و حیا کی چادر لے کر آئی۔ یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے اگر ہم اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی اور بچیوں کے سروں پہ عزت والا، پاک دامنی والا جو آنچل ہے، شرم و حیا کی جو چادر ہے، یہ عورت کا زیور بنا دیں۔ عورت پردے کے اندر لپٹی ہے، آ کے کہتی ہے امام المحدثین ایک مسئلہ درپیش ہے، میں رات کو سرکاری مشعلیں جلتی ہیں روشنی کے لیے، ان کی روشنی میں میں سود کاٹتی ہوں، وہ سود تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، جو دن کے اجالے میں تیار کرتی ہوں وہ ذرا اچھا بریک ہوتا ہے۔ مجھے دو مسئلے پوچھنے ہیں امام الوقت، کیا سرکاری روشنی سے میں یہ دھاگا تیار کر سکتی ہوں؟ اور جب میں اس دھاگے کو فروخت کروں تو کیا یہ بتلانا ضروری ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں تیار کیا گیا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا جی بتلاؤ، اور سرکاری مشعلوں سے تم روشنی، اس کی روشنی میں بیٹھ کے تم اپنا کام کر سکتی ہو۔ جب وہ عورت واپس پلٹی، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا بیٹا جانا ذرا اس عورت کے گھر کو دیکھ کے آؤ، یہ کون سی عورت ہے جسے اتنی فکر ہے؟ شاگرد گیا، عورت کا گھر دیکھا اور آ کے امام احمد رحمہ اللہ کو بتلایا، امام اعظم یہ اس وقت کے بہت بڑے زاہد بشر حافی کی بہن ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سوال جو ہے یہ بشر کی بہن ہی کر سکتی ہے، آئیے بیٹیوں اور بہنوں کو قرآنی آداب سے مزین کر دیجئے۔ یہ عورت ہے جو نسل تیار کرتی ہے، یہ معاشرے جو ہیں
یہ عورت سے پروان چڑھتے ہیں، آپ عورت کو جنت بنا دیجئے، عورت پورے معاشرے کو آپ کے لیے جنت بنا دے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایمان والا اسے اپنے گھر کی بھی فکر ہوتی ہے اور مومنوں کے گھر کی بھی فکر ہوتی ہے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے انسان جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے درد کو محسوس کرے۔ جو دل اپنے مسلمان بھائی کا درد محسوس نہیں کرتا اس دل میں ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی ظلم کے اندر پس رہے ہیں اور مجبور و مقہور ہیں، ایک لمبے عرصے سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں، یقیناً ان کی بھی ماؤں کی خواہشیں ہوں گی اپنی اولاد کے بارے میں، ان کے بھی کچھ خواب و خیال ہوں گے۔ ہم ان کی کسی طریقے سے اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اور جس جگہ پر بھی مسلمان آباد ہے یا اللہ تو ان پہ اپنی رحمت عطا فرما، اور یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ آزادی نصیب فرما، اور یا اللہ رفعت و بلندی نصیب فرما۔ اور جس حد تک انسان کے لیے ممکن ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے انسان کو دکھ درد محسوس کرنا چاہیے، اور جیسے بھی انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے تعاون کر سکے تعاون کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، یہ اسلام کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ فرمایا لا یخذلہ، مسلمان کو کٹھن حالات میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جیسے بھی ممکن ہے انسان کو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے اللہ احکم الحاکمین کا دروازہ انسان کو کھٹکھٹانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مدد مانگنی چاہیے، اور پھر جس بھی پلیٹ فارم پر انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے آواز اٹھانی چاہیے، اور جس طریقے سے بھی ممکن ہے مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہیں، ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے فلسطین ہے، وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کبھی بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا کہ اپنی دنیا کی اس پریشانی میں تو ساری رات بیدار رہتا تھا، بستر پہ کروٹیں بدلتا تھا، کیا کبھی اپنے مسلمان بھائی کے درد میں بھی زندگی میں ایک کروٹ تو نے رات کو بستر پہ لی ہے؟ تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جائے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت رفعت ترقی اور بلندی نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ سارے لشکر تیرے پاس ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر جگہ پہ جہاں پر مسلمان موجود ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی
انہیں جنت بنانے کی، سنوارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، بیوی بچوں کو یا اللہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو زندگی میں کوئی کمی ہوگی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی بھائیوں کے دل میں تمنائیں اپنی رحمت سے پوری فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد کی چاہت نصیب فرما۔ یا اللہ سجدوں کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔